اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ اس شخص کی راہ چلو من اناب الیہ، جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اس کی راہ چلو، اس کی پیروی کرو اور اس کی تقلید کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر اپنے نیک بندوں، علماء، محدثین اور جتنے بھی کتاب و سنہ کے جاننے والے ہیں ان کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ایک آیت کریمہ اس سے لیے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدا وقیاما، کہ وہ اپنے رب کے حضور کبھی تو سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام کے اندر ہوتے ہیں۔ راتیں ان کی بسر ہوتی ہے والذین یبیتون لربہم، راتیں بسر کرتے ہیں کبھی سجدے میں اور کبھی قیام کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور فکر میں اور اللہ کی عبادت میں اپنے دن و رات بسر کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ تلاوت کرنے کا مقصد آپ جانتے ہیں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ اس کے شروع کے دن ہے۔ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو سراج الامہ، سلطان المحدثین، امام الائمہ جناب سرکار امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے 2 شعبان المعظم۔ تو اس کی مناسبت سے آج میں نے چاہا کہ آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کے شب و روز اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے آپ سے دین کا کام لیا، فقہ کا کام لیا، کہ آپ پوری دنیا میں امام اعظم کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی شخص بھی جب امام اعظم کا یہ لفظ بولتا ہے تو ڈائریکٹلی جو ذہن ہے وہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ تو ذکر اس کا جناب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سراج الامہ، سلطان المحدثین، امام الائمہ، بانی فقہ حنفیہ، آپ کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ جناب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی سے فرمایا کہ آپ ہمارے سامنے نا حضرت نعمان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو، اعید ذکر نعمان نہ لانا، کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے سامنے ذکر کیا کرو کس کا؟ حضرت امام اعظم، ان کا نام نعمان ہے، اس لیے کہ والمسک، وہ ایک خوشبو کی طرح ہے اور خوشبو کو جب بھی کھولا جاتا ہے تو معطر کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے سامنے زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کیا کرو، وہ مشک کی طرح ہیں، وہ خوشبو کی طرح ہیں، وہ عطر کی طرح ہیں، جب بھی ان کا ذکر ہوگا تو چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے اور جسم معطر ہو جائے گا، تو اس لیے ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بڑی حدیث مشہور ہے، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں، اور بھی محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے راویوں نے۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم جو ہے نا، علم وہ ستاروں کے اوپر بھی ہو، ستاروں تک بھی ان کی رسائی ہو جائے، علم پہنچ جائے ستاروں تک بھی، تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص ہوگا جو وہاں سے بھی علم کو توڑ کر لے آئے گا تمہارے لیے، وہاں سے بھی علم کیا کر لے گا؟ تمہارے لیے لے آئے گا، اور وہاں سے علم کا استفادہ ہوگا۔ اولاد فارس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو علم وہاں سے بھی حاصل کر کے لے آئے گا۔ تو شارحین نے، مفسرین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا، اس سے جو ذات مراد ہے وہ جناب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت مراد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اولاد فارس میں سے، ابنائے فارس، اس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ وہاں سے بھی علم لے کر آئے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے آپ کی ذات بابرکات مراد ہے۔ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 80 ہجری کے اندر ہے، 80 ہجری میں جناب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہے، اور آپ تابعی میں آپ کا شمار ہے، تابعی ہیں آپ۔
کئی صحابہ کرام سے آپ کی جو ہے وہ ملاقات ثابت ہے، جیسے حضرت انس بن مالک سے بھی آپ کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ بن حارث سے بھی آپ کی ملاقات کیا ہے، یہ ثابت ہے۔ تو یہ تابعی کے شرف سے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اور تابعین کے لیے جو حدیث پاک ان کی بشارت میں میرے آقا نے فرمائی، وہ بھی چاہتا ہوں آپ کے گوش گزار کروں۔ اس سے پہلے یہ سنیں کہ صحابی اور تابعی کہتے کس کو ہیں، ان میں فرق کیا ہے، صحابی کیا وہ کون ہوتا ہے اور تابعی کون ہوتا ہے؟ تو صحابی تو وہ ہے جس نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور حالت ایمان میں دیکھا ہو۔ حالت ایمان میں جس نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی اور حالت ایمان پر ہی اس کا کیا ہوا ہو، وصال ہوا ہو، تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ جس نے میرے آقا کو خود دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اور حیات طیبہ میں اور اس کے ایمان کی حالت میں اور اس کے وصال بھی ایمان پر ہوا، وہ صحابی ہے۔ اب جس نے صحابی کو دیکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تو نہ پایا لیکن کسی صحابی کا زمانہ پایا اور اس صحابی کو دیکھا حالت ایمان میں اور اس کا وصال بھی جو ہے وہ حالت ایمان میں ہے، تو اس شخص کو کہتے ہیں تابعی۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے اندر ہیں، جن کا زمانہ میرے زمانے سے ملا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جن کا زمانہ ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو میرے ساتھ تھے، تو وہ بہترین ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے دیکھا، جس شخص نے مجھے دیکھا حالت ایمان کے اندر، جس نے میری زیارت کی، میرے چہرے کو تکا، میرے آقا نے فرمایا اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے، اسے جہنم کی آگ کبھی بھی چھو نہیں سکے گی جس نے حالت ایمان میں میرے چہرے کو تکا، مجھے دیکھا ہو۔ میرے آقا نے یک ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھے تو نہ دیکھا ہو، جس نے مجھے تو نہ دیکھا ہو لیکن اس شخص کو دیکھا ہو جس نے مجھے دیکھا ہے، تو آقا نے فرمایا اس شخص کو بھی جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکے گی، کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی نہیں چھوئے گی، اور جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، فرمایا کہ اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے یہ حدیث پاک خوشخبری کے طور پر بھی ہے کہ یہ حدیث پاک امام اعظم کے خاطر کے اندر بھی جاتی ہے، اور اس کے مصداق سراج الامہ اور سلطان المحدثین امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کے مصداق بنتے ہیں کہ کیونکہ آپ تابعی ہیں۔ اور بنے کیوں نہ، حضرت امام ابو یوسف نے آپ کو غسل دیا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل کس نے دیا؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کو غسل دینے لگا نا، تو غسل کے لیے جب میں نے آپ کا امامہ شریف اتارا تو نیچے آپ کے امامہ شریف کے بالکل نیچے پیشانی کے اوپر لکھا ہوا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو بوقت غسل کہہ رہے ہیں میں نے ایسے ان آیت کریمہ کو چمکتے دیکھا جیسے سونا نہیں چمکتا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں کہ کہہ رہے ہیں میں نے جب امامہ شریف اتارا تو یہ لکھا ہوا پایا، اور جب میں نے آپ کی قمیص مبارک اتاری نا تو وہاں بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے یبشرہم ربہم برحمت من، اور میں کہ خوشخبری ہے اسے جو جا رہا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہیں، لہم جنات، اس کے لیے جنت ہے جو یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان لہم فیہا، فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور بات کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اللہ اس سے کیا ہو گیا ہے؟ راضی ہو گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ فرمایا کہ ایک میں نے پیشانی پہ دیکھی اور دوسری سینے پر لکھی ہوئی دیکھی جب میں نے آپ کی قمیص مبارک کو اتارا۔ یہ ہے امام اعظم۔ اور پھر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے درجہ کس لیے عطا کیا؟ درجہ کس لیے عطا کیا؟ یہ ساری دعا ہے حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دعا ہے کہ آپ کے جو دادا ہیں نا، دادا حضرت نعمان، ان کا نام بھی ہے اور آپ کا نام بھی نعمان ہے، اور آپ کے والد کا نام ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن آپ کا جو لقب تھا اور آپ کی جو کنیت تھی نا وہ آپ کے نام پر غالب آ گئی۔ امام اعظم آپ کا لقب بنا، کنیت ابو حنیفہ بنی، اور اس کی بھی وجہ
کوئی نسبی نہیں ہے یہ وصفی، یہ جو آپ کی کنیت ہے یہ نسبی نہیں ہے، یہ وصفی ہے، وصف کے اعتبار سے ہے، نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی کسی بیٹی کا نام نہیں تھا کہ ابو حنیفہ ہوا، یہ وصفی ہے آپ کی صفت کی وجہ سے کہ دین حنیف ہے نا، تو آپ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے تھے تو آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا، تو آپ کا جو نام تھا وہ مشہور نہیں ہوا، اور آپ کا لقب اور آپ کی کنیت آپ کے نام کے اوپر غالب آ گئی۔ آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام حضرت ثابت، اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں کہ آپ کا یارانہ تھا جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یارانہ تھا اور آنا جانا تھا۔ تو ہوا یہ کہ آپ کے والد گرامی کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی جناب حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد اور آپ کے نانا ہوئے، آپ کے دادا ہوئے حضرت نعمان، اپنے بیٹے حضرت ثابت کو اٹھا کر حضرت مولا کائنات کے پاس لے گئے، اور مولا کائنات نے آپ کو دیکھا، اور آپ وہ پھر مٹھائی بھی ہوتی ہے نا اس وقت فالودہ، آپ حضرت علی کے پاس لے کر گئے کہ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ منہ میٹھا کیجئے، فالودہ ہے۔ مولا کائنات نے منہ میٹھا کیا اور ایسے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیے، دعا کی مالک کہ اس بچے کو لائق بنا اور اس بچے کی اولاد میں سے نیک پرہیزگار متقی عالم دین پیدا فرما۔ میں کہ مولا کائنات کی یہ دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ثابت کو امام اعظم جیسا بیٹا عطا کیا، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر علم جو ہے وہ ستاروں کے اوپر بھی ہو تو ایک ایسا شخص آئے گا ستاروں سے علم توڑ کر لائے گا اور میری امت کو سکھائے گا، اور میری امت کیا کرے گی؟ اس کو فالو کرے گی، اور میری امت اس کے بنائے ہوئے اصولوں سے گویا کہ اور اس کے علم سے امت استفادہ کرے گی۔ تو یہ پھر وہ بنے جس کی بشارت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعا کا اثر تھا۔ اور پھر ایسے، اور آپ کوئی غریب نہیں تھے، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے پیسے والے تھے اور متقی پرہیزگار تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آپ ایک جانب ہے آپ کی ذہانت مسائل کے اندر، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آپ نے ایسے ایسے مسئلے بیان کیے اور اس طریقے سے علم فقہ کو آپ نے بیان کیا کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئی۔ علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام جب کسی مسئلے سے عاجز ہو جاتے، جواب نہ بن پاتا، پھر امام اعظم کے پاس آخر میں آتے اور آپ کے پاس آ کر مسئلے کی بارے میں پوچھتے اور استفادہ کرتے، اور آپ اس قدر پیارا جواب عطا کرتے کہ سامنے والا ہی دنگ رہ جاتا۔ پھر لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آپ حدیث کو چھوڑ کر نا قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے ایسے ایسے مسئلے بیان کیے نا جہاں پہ عقل ساروں کی ختم ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث سے بھی مسئلہ کسی کو نہ ملتا، قرآن و حدیث سے بھی مسئلہ نہ مل پاتا، تو پھر قیاس ایک ہوتا ہے، ایک پھر اجماع ہے، پھر اس کے بعد ایک قیاس کی باری آتی ہے، پھر آپ قیاس سے فیصلہ کرتے۔ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ امام اعظم معاذ اللہ کیا کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں اور قیاس کے اوپر چلتے ہیں، یعنی اپنے عقل سے فیصلے کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے فیصلے نہیں کرتے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن آپ گئے اور آپ کی ملاقات ہوئی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ کی ملاقات حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی نا تو آپ تشریف فرما تھے امام باقر، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں گئے۔ امام باقر نے مصافحہ کیا، دعا سلام ہوئی، اور کہنے لگے کہ اے ابو حنیفہ، میں نے یہ سنا ہے تو میرے نانا جان کی حدیثوں کو چھوڑ کر قیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ قیاس کو کہہ رہے جی میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک قرآن مجید کو چھوڑ کر میں عقل کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ نے تسلی کے لیے آپ کا حضرت آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوئے اور آپ ان کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے شاگرد نہیں بیٹھتا، زانو ادب طے کر لیا آپ نے، اور ایسے جیسے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے اتنے ادب سے بیٹھے اور کہنے لگے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی اپنی صفائی دوں؟ کہا بتاؤ۔ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے، مرد کیا ہے؟ طاقتور ہے۔ آپ فرمانے لگے حضرت آپ پھر مجھے یہ بتائیں کہ مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے،
تو اب اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا، اپنی عقل کو ترجیح دیتا، تو میں یہ کہتا کہ وراثت کے اندر عورت کو 2 حصے ملنے چاہیے، مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ عورت کیا ہے؟ کمزور ہے، عورت کماتی نہیں ہے، مرد کماتا ہے، اور مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے، عورت کو کتنے ملنے چاہیے؟ جبکہ میں ایسا نہیں کہتا، میں بھی قرآن کے مطابق ہی کہتا ہوں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو میں قرآن نے کہا کہ مرد کو 2 میں نے اپنی عقل کو چھوڑ دیا، قیاس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا جیسا قرآن کہتا ہے ویسا ہی کہا جائے گا، میری عقل یہاں پہ چلے گی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا مجھے یہ بتائیں ادب کے ساتھ، مجھے یہ بتائیں کہ نماز کی زیادہ اہمیت ہے یا روزہ کی زیادہ اہمیت ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نماز زیادہ اہم ہے۔ نماز کیا ہے؟ زیادہ اہم ہے۔ روزہ بھی فرض ہے، لیکن نماز اور روزے کا جب کمپیریزن کریں نا، جب ان کا موازنہ کریں اور ان میں درجہ بندی کریں، تو پھر نماز کا درجہ روزے سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ لیکن روزہ بھی چھوڑ سکتے۔ اب جب آپ نے فرمایا کہ کس کا درجہ زیادہ ہے؟ نماز کا۔ روزے کا درجہ زیادہ نماز سے نہیں ہے، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پھر اگر میں اپنی عقل کو دوڑاتا نا، تو پھر میں یہ کہتا کہ مخصوص ایام میں عورت نماز کی قضا کرے، روزے کی قضا نہ کرے۔ حالانکہ مسئلہ اصل میں یہ ہے، مخصوص ایام میں عورت جو ہے نا وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا، حالانکہ نماز زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ نماز کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ویسے بھی یہ ہے کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے اور روزے کی اہمیت نماز کی بنسبت کیا ہے؟ کم ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت نماز کی قضا نہ کرے، روزے کی قضا کرے۔ آپ نے عرض کی کہ اگر میں اپنی عقل کو استعمال کروں تو میرا فتویٰ یہ بنتا ہے کہ عورت نماز کی تو قضا کرے لیکن روزے کی قضا نہ کرے۔ لیکن میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ عورت کیا کرے؟ نماز کی قضا نہ کرے، روزے کی قضا کرے۔ میں نے اپنی عقل کو چھوڑ دیا اور حضور کی حدیث پر عمل کیا ہے میں نے۔ امام باقر پھر اتنے خوش ہوئے کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کھڑے ہوئے، امام باقر نے آپ کو گلے سے ہی نہیں لگایا بلکہ پیشانی پر بوسہ بھی دیا، فرمایا کہ میں نے جو سنا وہ صحیح نہیں ہے، تو جو کہتا ہے وہی صحیح ہے۔ میں ہرگز بھی قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتا نہیں ہوں، اور میں قرآن و حدیث کو ترجیح دیتا ہوں۔ لیکن جب قرآن حضور کے حدیث سے پاک ہے نا، حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور جا کر وہاں فیصلے کرو۔ پوچھا فیصلہ کس سے کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا قرآن سے۔ میں کہ وہاں سے نہ ملے؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ میں حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ پھر آقا نے پوچھا پھر وہاں سے نہ ملے؟ تو پھر کہنے لگا پھر میں قیاس سے فیصلہ کروں گا۔ کس سے فیصلہ کروں گا؟ قیاس سے، اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا۔ میرے آقا خوش ہو کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے ایسے فقیہ لوگ پیدا کیے ہیں، ایسے فقیہ لوگ میری امت کے اندر پیدا کیے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تابعی ہیں۔ کیا ہوا؟ کیسے تابعی ہیں؟ آپ کی ولادت ہے سن 80 ہجری کے اندر، سن 80 ہجری کے اندر، اور یہ حدیث پاک طلباء کے لیے بھی بڑی زبردست ہے، طلباء کے لیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے کہ میں والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے مکۃ المکرمہ لے کر گئے، مکۃ المکرمہ لے کر گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں جب ہم مکۃ المکرمہ گئے نا، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں 56 حج کیے ہیں، 56 حج کیے ہیں، اور بعض روایتوں میں 50 آتی ہیں کہ 50 حج کیے ہیں، اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے 55 حج کیے ہیں، 55 حج اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں۔ جب بھی حج کا موقع آتا اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں، جب بھی حج کا موقع آتا۔ کہہ رہے کہ میں 16 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ گیا، والد گرامی کے ساتھ، اور جب والد گرامی کے ساتھ گیا تو میں مسجد حرام شریف میں بیت اللہ شریف کے اندر پہنچا نا، جب تو میں نے دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے، ایک حلقہ، اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان لوگوں کو حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں پڑھ کر۔ میں نے اپنے والد گرامی سے 16 سال کی عمر میں عرض کی کہ اے ابا جان یہ کون ہے؟ فرمایا کہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث ہے جو لوگوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں۔ عبداللہ بن حارث ہیں، اور حدیث کیسی ہے؟ طلباء سنیں، طلباء کے لیے بھی بڑی زبردست ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو عالم دین بنائیں تو کھائے گا کہاں سے؟
دین سیکھے گا تو بنے گا کیا؟ دین سیکھے گا تو اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث پاک بیان کر رہے تھے نا، امام اعظم کہتے ہیں میں نے وہ حدیث پاک سنی، میں نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا قول آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دین فقہ حاصل کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے اس کے سارے معاملات لے لیتا ہے، اس کے مقاصد اللہ کے ذمے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر ایسے شخص کو جو اپنی زندگی دین کے لیے وقف کرتا ہے، دین اسلام کے حصول کے لیے وقف کرتا ہے، اور جو شخص دین فقہ کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، فرمایا کہ رب وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان ہی نہیں ہوتا اس بندے کا، وہاں سے رزق دیا جاتا ہے، اور وہ حقیقت بات ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شاگرد تھے، حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاگرد تھے۔ تو اس کے والد گرامی حضرت امام اعظم کے پاس آ گئے، امام ابو یوسف کی والدہ بھی آئی تھی اور اس کے والد بھی آئے، اور حضرت حسن بن زیاد کے والد حضرت امام اعظم سے کہنے لگے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے اور کما کر گھر میں کچھ نہیں لاتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بچیاں ہیں، اور حسن بن زیاد میرا بیٹا آپ کے پاس آتا ہے، کماتا کچھ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھائیں جا کر کمائے کچھ لائے۔ تو حضرت امام اعظم کے پاس سے ان کے والد تو چلے گئے، اور بعد میں حسن کو بلایا اور حسن کو بلا کر کہنے لگے اے حسن بیٹا، تیرے والد آئے تھے، تیرے والد یہ کہہ کر گئے ہیں، یہ بھی کہہ کر گئے ہیں، یہ بھی کہہ کر گئے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں ان کے بات سننے کے بعد کہ بیٹا تو پڑھتا رہ، تو علم دین نہ چھوڑ۔ کس لیے؟ فرمایا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی عالم بھی بھوکا مرا ہو۔ میں کہ تیرے والد کو پیسے چاہیے نا، اپنے والد سے جا کر پوچھ کے رہا کہ تجھے ماہانہ کتنا چاہیے، میں اپنی جیب سے وہ ماہانہ دیتا رہوں گا، تو علم پڑھتا رہا کیا ہے، تو علم پڑھتا رہا۔ کہ امام ابو یوسف ایک بیٹے تھے، 7 بہنیں تھیں، باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، بیوہ ماں تھی ایک۔ تو حضرت امام ابو یوسف نا روزانہ جاتے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مجلس کے قریب سے گزر کر جاتے، تو ماں نے ایک دن پکڑا، دھوبی کے پاس چھوڑ کر آئی کہ اس میرے بیٹے کو کپڑوں کی دھلائی کا سکھاؤ، میرا بیٹا کچھ کما کر لائے اور میرا گھر چلتا رہے۔ تو دھوبی نے کہا ہم اس کو کام بھی سکھائیں گے اور اس کو نا مہینے کے کچھ نہ کچھ تنخواہ بھی دیتے رہیں گے۔ اب حضرت امام ابو یوسف جاتے، قریب سے گزرتے، محفل لگی ہوتی امام اعظم کی، تو وہاں بیٹھ جاتے، سارا دن وہاں مسئلے اور بات میں لطف ہوتا، کمال ہوتا، مزہ ہوتا، اور سنتے رہتے۔ شام کو گھر جاتے، ماں پوچھتی بیٹا کیا لے کر؟ ماں میں تو کمانے نہیں گیا، میں تو پڑھنے گیا تھا۔ اچھا، ماں نے ایک دن صبر کیا، دوسرے دن صبر کیا، تیسرے دن صبر کیا، تو روٹین یہی بن گئی۔ تو جب روٹین یہ بنی تو ماں غصے سے امام اعظم کے پاس آئی، کہنے لگی آپ نے میرے بیٹے کو نالائق بنا دیا، میرے بیٹے کو اس کام پہ لگا دیا ہے، مسئلوں سے پیٹ کیسے بھرتی ہیں؟ اب وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑے سخت الفاظ بول رہی تھی، اور امام اعظم مسکراتے رہے، وہ بولتی رہی، آپ مسکراتے رہے، بولتے رہے۔ جب وہ بول کے چپ ہو گئی تو امام اعظم کہنے لگے اماں جان تجھے نہیں پتا تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تیرا بیٹا عالم دین بنے گا تو بڑی شان ہوگی۔ تو ماں کہنے لگی میرا بیٹا عالم دین بنے گا تو میرا بیٹا پھر کرے گا کیا؟ تو امام اعظم نے کمال کی بات کہی، تو نہیں جانتی تیرا بیٹا عالم دین بنے گا تو وقت کے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھایا کرے گا، وقت کا بادشاہ تیرے بیٹے کو بلائے گا، اور تیرے بیٹے کو وقت کا بادشاہ اپنے پاس جج رکھے گا۔ اب اماں نے اس بات کو ترجیح اتنی نہیں دی، کہنے ہمیں تو کھانے سے غرض ہے۔ چلو کہا اماں جان آپ کا خرچہ کتنا ہے؟ اب ایک روایت کے مطابق نا اس نے 3 درہم کہے، اور ایک روایت کے مطابق اس نے زیادہ بتا دیے 40 درہم۔ اب امام اعظم نے یہ تو نہیں کہا کہ تیرا تو 2 میں ہو سکتا ہے، تیرا 5 میں۔ کہنے لگا اماں جان 40 درہم ہے نا تو آپ کو یہاں نہیں آنا پڑے گا، ہر روز ہر مہینے تیرے گھر میں 40 درہم پہنچ جایا کریں گے۔ فرمایا کہ 20 سال تک امام اعظم اپنے پیسے امام ابو یوسف کے گھر میں بھیجتے رہے کہ بچہ کیا ہو جائے، دین پڑھ جائے، بچہ کیا ہو جائے، عالم دین بن جائے، بچہ حضور کے دین کے اوپر چل پڑے۔ 20 سال تک امام اعظم اپنی جیب سے واقعہ دیتے رہے۔ یہ ہے امام اعظم کی شان۔ کچھ دن پہلے میں اخبار بھی پڑھ رہا تھا اور پھر بعد میں کسی نے مجھے ویڈیو بھی واٹس ایپ پہ سینڈ کی، تو نا لوگوں نے بارات کے اندر 20 لاکھ اڑا دیے،
बारात के अंदर ना, ये नारोवाल की बात है, इस साइड की गुजरात की बात है कि बारात में 20 लाख उड़ा दिए, 20 लाख। हमारे मदरसे के तलबा किस हाल में हैं, दीन के लिए हमने क्या वक़फ़ किया, फिर इतना पैसा इस तरीके से आप लुटा रहे हो। कभी घरों में अपने मोहल्ले में तो फरोलो ना, तुम्हारे मोहल्ले में कितने गरीब हैं, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर कितनी बेवाएं हैं, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर ही कितने वो लोग हैं जो हाथ नहीं फैलाते, भूखे सो जाते हैं, लेकिन ऐसों का ख्याल नहीं है। शेखुपुरा के बच्चों की वीडियो भी कुछ दिन पहले शायद आपने देखी हो कि कई साल हो गए, बच्चे की माँ भी नहीं है, बच्चे का बाप भी नहीं है, और 4 बच्चे हैं, अपने घरों में रहते हैं। बच्चा, बड़ा बच्चा क्या है, अब 16-17 साल का हुआ, और बच्चा काम करने के लिए जाता है तो वो काम वाले ये कहते हैं हम 18 साल से कम बच्चे को काम नहीं देते हैं। ये वीडियो वायरल हुई और बच्चे के घर में खाना पड़ा, पूछा बेटा खाते किस तरीके से हो, कह रहे कभी शाम को इधर से खा लेते, कभी शाम को उधर से, और कभी ऐसा भी होता होगा खाना ना मिलता होगा, कह रहे हाँ ऐसा भी हो जाता, फिर क्या करते हो, कुछ नहीं करते, भूखे सो जाते हैं। ऐसे माशरे, हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग भी हैं, इन लोगों को तलाश करके इन लोगों की मदद की जाए। और अजमल रज़ा काजी साहब कहते हैं कि मुझसे किसी टीचर ने कहा, पैसे वाला भी कहने लगा कि मुझे सुकून नहीं है, तो कहने लगे मैंने उसे वजीफ़ा बताया। आज तो वजीफ़ा हम ये पढ़ते रहते हैं ना, ये तो आसान है। कहने मैंने उसे जो वजीफ़ा बताया वो ये था कि किसी गरीब बच्चे का खाना अपने ज़िम्मे ले ले, फिर देख सुकून कैसे मिलता है तू, और दिली राहत कैसे मिलती है। इमाम आज़म ने कहा मैं अपने पैसे इमाम अबू यूसुफ घर में भेजा करूँगा। तो इमाम आज़म अबू यूसुफ ने ऐसा किया, इमाम आज़म ने, और फिर इमाम अबू यूसुफ पढ़ते रहे, अरसा गुजर गया। अब इमाम आज़म का विसाल हुआ, और फिर क्या हुआ, वो दिन आ गया, वक्त के बादशाह ने, हारून रशीद ने इमाम अबू यूसुफ को बुलाया कि आओ हमारे पास आओ। आप गए और आपके सामने फालूदा रखा गया, और बादशाह ने ये कहा कि ये जो फालूदा है ना, ये फालूदा ये कभी कभार हमारे बावर्ची खाने में पकता है, और ये ख़ास बंदे ही खाते हैं और कोई खाता नहीं है। इमाम अबू यूसुफ की आंखों से आंसू जारी हो गया, बजाय इसके कि वो खुश होते। वक्त बादशाह ने सोचा ये खुश होगा, ये तो खुश होगा, लेकिन रोने लग पड़ेगा। रोता किस बात पे? वो कहने लगे मैं इस बात पे रोता हूँ कि तू तो मुझे आज फालूदा दे के बता रहा है ना, और मेरे उस्ताद ने मुझे पहले ही बता दिया था। और माँ ने देखा, माँ भी आगे वक्त, माँ ने देखा कि मेरा बेटा बादशाह के साथ खाना खा रहा है। माँ चिल्ला उठी, रोने लग पड़ी। पूछा माँ तू क्यों रोती है? कह लेंगे मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया जो कहता था ये वक्त के बादशाह के साथ खाने खाया करेगा। वक्त के बादशाह इसको बुलाएंगे, और फिर वक्त के बादशाह ने बुलवाया और आपको चीफ जस्टिस का ओहदा दिया इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह को। ये शान थी। और तकवा क्या था? तकवा ये था, इमाम आज़म का तकवा सुने। तकवा ये था कि आप कपड़े का कारोबार करते थे ना, सुने, कपड़े, एक हम भी कारोबार करते हैं, हम भी कारोबार करते हैं, वो भी कारोबार करते थे। और जब जिस दिन बादल छा जाते ना आसमान के ऊपर और दुकान में अंधेरा हो जाता तो दुकान बंद कर देते थे। क्यों? इसलिए कि कपड़ा सही नज़र नहीं आता, कपड़ा सही नज़र नहीं आता। और मैं नहीं चाहता कि कपड़ा सही नज़र ना आए, कोई मुसलमान लेकर जाए और उसके इस्तेमाल करे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने अपने शरीक के कार को, जो काम में शरीक था, आपके कपड़े भेजे और एक थान उसमें क्या था, ख़राब था। और आपने फरमाया कि जब ये थान बेचने लगे ना तो ग्राहक को बता देना कि ये सही नहीं है, ये ऐबदार है, इसकी कीमत कम है। वो भूल गए, कपड़े एक थान बेचा, दूसरा बेचा, तीसरा, सारे थान बेच दिए। और उस वक़्त 3000 दिरहम के थान बिके और वो बताना भूल गया। इमाम आज़म के पास रकम आई, पूछा कि तूने थान को बताया था, थान जो जिसने ख़रीदा थान के बारे में कि ऐबदार है, इसमें नुक्स है, इसमें ख़राबी है। कहने मैं भूल गया। उनका तू भूल गया और तूने बताया नहीं इसमें आयब था। आपने वो 30,000 दिरहम लिए, 30 दिरहम, और वो क्या कर दिए, 30,000 दिरहम सारे के सारे गरीबों में सदका कर दिए। ये तकवा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बकरी चोरी हो गई। सुने तकवा कितना है, बकरी चोरी हो गई। जब बकरी चोरी हुई ना तो मिली नहीं, बकरी मिली नहीं। आपने ना लोगों को, जो माहिर था ना, माहिर कीमत लगाने का, आपने बुलवाया, कीमत भी पूछी और उसकी उम्र भी पूछी। भी उम्र क्या हो सकती है बकरी की? ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7 साल उम्र हो सकती है, 7 साल उम्र बकरी की हो सकती है। तो आपने क्या किया, 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया,
کہ کہیں ایسا نہ ہو چوری کی بکری کا گوشت میرے گھر میں آ گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری کی بکری کا گوشت میں کھا لوں۔ 7 سال تک بکری کا گوشت اس لیے نہیں کھایا کہ چوری کی بکری کا گوشت آج نہ آ گیا ہو، آج نہ آ گیا ہو، آج نہ 7 سال تک وہ کھایا۔ اور آج ہمارے دکانداروں کی حالت یہ ہے کہ عیب چھپانے کے لیے لائٹنگ زیادہ کی جاتی ہے۔ ہم جب دکان میں کپڑا دیکھتے ہیں چمک رہا ہوتا ہے، اتنی زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے، چمک رہا ہوتا ہے، جیسے حقیقی روشنی میں آئے، سورج کی روشنی میں آئے کپڑا اپنی اصلی حالت پہ۔ اب ہم واپس جاتے ہیں، یار یہ کپڑا صحیح نہیں ہے، کہنا اب تو بک گیا، ہم نے اپنے سر سے مسے تو اسے اتارا ہے، بڑی مشکل سے تو آپ کو دیا ہے، اب آپ لے جائیں، کپڑا جانے اور آپ جانے۔ یہ نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر۔ سنیں، پھر قسمیں بھی ہمارے معاشرے میں اٹھائی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے اتنے کا خریدا، اللہ کی قسم آپ کے لیے یہ ریٹ ہے، ہمارے لیے یہ ریٹ لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ذرا سے باہر آتے ہیں، دوسرا گیا بیٹھا اسے بھی یہی کہتے ہیں بس آپ کے لیے یہ ریٹ ہے، وہ باہر نکلا تو تیسرے کے لیے بھی بس اللہ کی قسم میں نے تو آپ کے لیے یہ ریٹ لگایا۔ سنیں میرے آقا کی حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ آقا نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں اللہ نہ ان پر نظر رحمت کرے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے گا، سنیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں اٹھا، میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ خوابوا و خسروا، یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جس کے لیے اتنی شدید وعید ہے، اتنا سخت عذاب ہے، اللہ اتنا ناراض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلا شخص وہ جو کسی کے اوپر احسان کرتا ہے پھر جتاتا رہتا ہے اس کو ذلیل کرتا رہتا ہے، میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، محفل میں اسے کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کی رحمت۔ دوسرا جو تکبر کی وجہ سے اپنے شلوار اپنی ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، تکبر کی وجہ سے اس پر بھی اللہ کی رحمت۔ تیسرا شخص میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ ہے جسے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ فرمایا کون؟ فرمایا وہ بندہ جو قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، اسے بھی اللہ کی رحمت، اللہ اسے بخشے گا۔ تو ہر بار قسم اٹھانا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے بیٹے کو کہا یہ کپڑا بیچ دے، اب بیٹے نے کیا کیا؟ قسم نہیں اٹھائی، قسم، بیٹا کپڑا کھولنے لگا نا تو پڑھ دیا صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھ دیا۔ باپ نے کپڑا ایسے کھینچ لیا کہ نہیں بیچنا، اب نہیں بیچنا۔ ابا جان کیا ہوا؟ کہہ رہا تو نے کپڑا بیچو درود پاک پڑھ دیا ہے، یہ تاکہ یہ تاثر جائے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم صحیح کپڑا دیتے ہیں، اب اس بندے کو کپڑا نہیں دینا، کوئی اور آئے گا تو اس کو کپڑا دیں گے ہم۔ یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ ہے اصل کاروبار کا طریقہ کار جو ہمارے بزرگ ہمیں دے گئے۔ وہ تو کپڑا بیچتے ہوئے درود پاک بھی اونچا نہیں پڑھتے تھے تاکہ کپڑا جو گاہک ہے لینے والا یہ تاثر نہ جائے بندہ بڑا پرہیزگار ہے، بندہ بڑا متقی ہے، اسی وجہ سے وہ کپڑا خرید لیں۔ ہمیں ایسا کپڑا بیچنا نہیں۔ تو پھر وہ خوشحال بھی تھے، اللہ نے انہیں عزتیں بھی بخشی تھی۔ پھر یہی وجہ تھے آج کتنی صدیاں گزر گئی؟ 14 صدیاں، 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا ذکر ممبروں پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے سیرت اپنانے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔